میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسا کہ ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں تقوی کے بارے میں بیان کیا کہ خدا را اپنے اوپر ظلم نہ کریں، کہ یہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں وہ اپنے نفس پر ظلم کے مترادف ہے۔ قرآن اور حدیث ایسے مفاہیم سے بھرے پڑے ہیں کہ جن کے اعضاء و جوارح سے آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، گویا آپ نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، خود کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا ہے۔ حجاج نے جب سعید بن جبیر کے قتل کا ارادہ کیا تو ان سے پوچھا کہ تمہارا سر کہاں سے کاٹا جائے، تو سعید نے کہا جہاں سے تم اپنا سر قلم کروانا چاہو، کیونکہ کسی کا سر قلم کرنا خود اپنا سر قلم کرنے کے برابر ہے۔ علامہ میری رحمۃ اللہ علیہ نے حیوات الحیوان میں لکھا ہے کہ حجاج کے واسطے جہنم ہونے کے بعد ایک نیک شخص نے اسے عالم برزخ میں دیکھا تو اس کا حال پوچھا کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا ہر قتل کے بدلے ایک قتل لکھا ہے، لیکن سعید بن جبیر کے قتل کا عوض 70 بار قتل ہونا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہے عزیزان محترم، تو در حقیقت تماچا آپ نے اپنے منہ پر رسید کیا ہے۔ آپ نے دوسروں کی عیب جوئی غیبت نہیں کی، بلکہ اپنے عیوب کو دوسرے کے سامنے اشکار کیا ہے۔ اپنے آپ کو مردہ بھائی کا گوشت خار بنایا ہے۔ اگر کسی کا مال آپ نے بغیر اجازت استعمال کیا ہے تو دراصل آپ نے اپنے مال سے کمی کی ہے۔ غرض کہ ہر گناہ جو کسی سے سرزد ہوتا ہے دراصل وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ دعائے کمیل میں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ بی بی زینب نے الفاظ یزید سے کہے تھے، اے یزید لعین، خدا کی قسم تو نے کسی کی کھال نہیں نوچی مگر یہ کہ خود اپنی کھال اتاری ہے، کسی کا گوشت نہیں کاٹا سوائے اپنے گوشت کے، تو نے حسین کے سر کو نہیں کاٹا مگر یہ کہ اپنے سر کو کاٹا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا ہم چیز کے اوپر متوجہ ہو جائیں کہ اگر ہم کسی کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا وہ پلٹ کے ہمارے اوپر بھی واپس آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہ صرف و صرف ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور وہ سامنے والا کمزور ہے اس کو سہ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ کی چوٹ تو اس کو اذیت پہنچا سکتی ہے جو کہ خدا تک جائے گی، لیکن کسی کمزور نے اگر ایک آہ کر دیا آپ کے لیے، وہ خالق تک ڈائریکٹ جاتی ہے اور خداوند عالم اس کو فوراً سنتا ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔